ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ فا ہے، اس کے اوپر جس کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے یہ زیر ہے، ٹھیک ہے. فا کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی. آگے یہ یا ہے جس کو ہم چھوٹی یا بھی کہتے ہیں، یہ یا ہے. یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے. اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہو. تو یا ساکن جہاں بھی ہو اگر اس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن جہاں بھی ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم نے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. دوسری بات، یہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب یہ جزم والا حرف یا ہے، اس سے پہلے فا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فا کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے اس زیر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فا یا زیر فی، ٹھیک ہے. فا کو یا کے ساتھ ملایا، فا کو یا ساکن کے ساتھ ملایا، اب زیر آنے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کیا. فا یا زیر فی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ فا ہے، فا کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر، ٹھیک ہے. فا کے نیچے زیر آ گئی. آگے یہ چھوٹی یا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن. ہاں جی، یا ساکن جہاں بھی ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. کس طرح لمبا کریں گے؟ فا یا زیر فی، اتنا سا لمبا کرنا ہے. فی، ٹھیک ہے. یہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. جیسے کہ اب ہم نے فا کو یا ساکن کے ساتھ ملایا ہے. یا کے ساتھ ملایا کیوں ہے؟ اس کے جزم کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ جیم ہے، جیم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے. آگے یہ نون ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے شد، ٹھیک ہے. اس کے اوپر زبر بھی لگی ہوئی ہے. زبر ہم نے بعد میں دیکھنی ہے، پہلے ہم نے دیکھنا ہے شد کو. یہ شد کیا ہے؟ یہ 3 دندوں والی ہے، اس کو شد کہتے ہیں. یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے یہ بھی پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے. اب یہ شد آئی ہے نون کے اوپر، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے. دوسری بات، یہ شد جب آتی ہے نون کے اوپر، شد کا جب آتی ہے نون کے اوپر یا میم کے اوپر تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. اب غننے کا کیا مطلب ہے؟ غننے کا مطلب ہے یا نون ہے تو اب ہم یہاں پہ نون کی بات کریں گے. نون کا غنہ ہوتا ہے کہ زبان کو اوپر والے موٹے مسوڑوں پہ لگا کے دبا دینا ہے اور آواز کو ناک میں سے نکالنا ہے ہلکا سا منہ کھولتے ہوئے. اب یہ دیکھیں، ہم نے پہلے تو جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کیسے کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں، جیم نون زبر جن، ٹھیک ہے، جن. دوسری بات، یہ جو شاد والا حرف ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف کو ملانے کے ساتھ بعد اس کے اوپر جو اپنی زبر لگی ہوئی ہے پھر وہ پڑھتے ہیں. زبر لگی ہو، زیر لگی ہو یا پیش لگی ہو وہ ہم نے بعد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے.
اب ہم نے جیم کو نون کے ساتھ تو ملا دیا، نون کو برشات تھی، نون کا غنہ بھی ہو گیا. اب اس کے اوپر جو اپنی زبر لگی ہوئی ہے اب وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون زبرنا جن. ہاں جی آگے دیکھیں، تا ہے، اس کو کہتے ہیں گول تا. گول تا کا مطلب ہوتا ہے کہ تا کے ساتھ ساتھ ہا بھی ہو، لیکن جب ہم نے تا پڑھنا ہے ہا پڑھنا نہیں ہے، صرف تا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات دیکھتے ہیں، بعد میں آگے دیکھتے ہیں. تا کے نیچے آ گئی ہے دو زیر، دیکھ لینا دو زیر ہیں. اب یہ بات سمجھیں کہ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہ اس کا ہم کہیں گے کہ تا کے نیچے تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، ہاں جی تنوین کے بعد آگے دیکھنا ہے. تنوین کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آگے ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ آگے کون سا حرف آیا ہے. اگلا حرف آیا ہے عین. کون سا آیا ہے؟ عین آیا ہے. تو تنوین کے بعد ہم نے خیال کرنا ہے حروف ہلکی کا. حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، لام رو. ٹھیک ہے، یہ حروف ہلکی ہیں. تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے یا لام اور رو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. اب جو ہم نے حروف ہلکی پڑھے ہیں اس میں سے عین ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زیر تین، یہ اظہار ہے، یعنی لفظ کو واضح کر دیا ہم نے. تین جنتین. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. یہ عین ہے، عین کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. تو اس کے ساتھ ہی کیا لگا ہوا ہے؟ الف. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب وہ زبر کس کے اوپر آئی ہے؟ عین کے اوپر، اور ساتھ الف آیا ہے. اب عین کو ہم نے لمبا کرنا ہے الف کی ساتھ، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. تو کیسے لمبا کریں گے؟ عین الف زبر آ. کیسے؟ آ. یہ لام ہے، لام کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر. لام زیر لی. عالی. یہ یا ہے، یا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. یا زبر یا، عالیہ. ہاں جی آگے دیکھیں، یہ تا ہے، یعنی جیسے پیچھے میں نے کہا یہ گول تا ہے. گول تا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہا بھی ہو. اب یہاں پتہ لگے گا کہ ہا ہوتا کیوں ہے ساتھ. ٹھیک ہے، تا کے نیچے آ گئی ہے تنوین، یعنی کہ دو زیر، اس کا نام تنوین ہے. تا کے نیچے آ گئی ہے تنوین. ہاں جی تنوین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہو رہا ہے وقف. ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھنا ہے تنوین کو. تنوین کے بعد اگلا جو حرف آیا ہے وہ ہے لام. ہم نے کیا کہا تھا کہ تنوین کے بعد یا تو حروف ہلکی آئے یا لام اور رو میں سے دونوں میں سے کوئی حرف آئے تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا. اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو